الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحرك من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشعارنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے،
جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، بالخصوص سید السادات، میرے لیے انتہائی محترم، میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائیوں جیسے دوست، اور ان کے ساتھ میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر سفر مدینہ طیبہ کا ہوتا تھا۔ آج وہ تشریف لائے جناب پیر سید اعجاز شاہ صاحب گجرات سے، یہ میرے لیے سعادت بھی ہے کہ ان کا آنا بھی اللہ پاک ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ بھی تشریف لائے، دیگر احباب بھی آپ موجود ہیں، کیونکہ ماہ رجب شریف اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، اس حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے۔ تو برادران اسلام، میں نے اس حوالے سے چند الفاظ تلاوت کیے جو اس رجب شریف کے حوالے سے، میرے نبی کے سفر معراج کے حوالے سے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اور وقت کتنا لگا؟ لیلاً، ساری رات نہیں، کیونکہ یہ جو تنوین ہے لام کے اوپر، یہ تقلیل وقت کے لیے، تو اس میں شارٹیج آف دا ٹائم بتایا گیا کہ رات ساری نہیں، رات کے قلیل حصے میں اللہ نے اپنے بندہ خاص محبوب کو سیر کروائی۔ کہاں سے کہاں تک، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی تک ہے۔ یہ جو سیر ہے یہ مسجد اقصی تک ہے، اس سے آگے پھر معراج ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ وہ الگ سے موضوعات ہیں، لیکن اسی سفر کو ہی پھر یہ سفر جو سیر تھی یہ معراج میں بدل گئی۔ تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد چاروں طرف اس کی سراؤنڈنگز میں اللہ نے رحمتوں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ اور وجہ سفر کیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ سیر کی وجہ یہ تھی جو اس آیہ کریمہ میں ہے، لنوریہ من آیاتنا، فرمایا اس لیے سیر کروائی کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ فرمایا اللہ جو ہے وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اور میرے اللہ کی عطا سے میرا نبی بھی جو اللہ نے فرمایا وہ میرے نبی نے سنا، اور جو اللہ نے دکھایا وہ میرے نبی نے دیکھا۔ اس حوالے سے اللہ کی عطا سے میرے نبی سمیع بھی ہیں، میرے نبی بصیر بھی ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ واقعہ معراج جب وقوع پذیر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے جب واپس، اور آ کے جب اس واقعہ کا حضرت ام ہانی کے ساتھ ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس واقعہ کا ذکر نہ کیجیے گا، میں نے سن لیا، آپ نے سنا دیا، آپ چلے گئے، آپ نے دیکھ لیا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے یہ بات باہر پبلکلی بتا دی، عوام الناس میں یہ آپ نے بات کی، تو یہ مکے کے جو جتنے چودھری ہیں، جتنے سردار ہیں، جتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو با اثر لوگ ہیں، یہ سب آپ کے دشمن ہیں، یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، وہ پہلے ہی آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور وہ اس بات کو سننے کے بعد اس کا مذاق اڑائیں گے۔ They will laugh at him.
تو اس لیے آپ اس کا ذکر کہیں اور نہ کیجئے گا، لیکن یاد رکھیے گا میرے نبی نے اپنا دامن چھڑایا اور آپ بیت اللہ شریف میں چلے گئے۔ میرے نبی نے کبھی کسی سے اپنا دامن نہیں چھڑایا، بلکہ میرے نبی تو جو پکڑ لیتا تھا وہ دامن کبھی نہ چھوڑتے تھے نہ چھڑاتے تھے۔ لیکن اس واقعہ میں سیدہ ام ہانی سے میرے نبی نے اپنا دامن چھڑایا، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور رب کے حکم کے سامنے کسی کی بات مانی نہیں جا سکتی۔ تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر گئے پبلکلی عوام کے اندر بڑے مجمع میں، میرے نبی نے جا کے سارا اپنا ذکر فرمایا کہ تم سو رہے تھے، تم غفلت میں تھے، تم اوندھے پڑے تھے، اور جبریل امین آئے اور سارا واقعہ معراج کہ فرمایا اس طرح میں آسمان پہ گیا، یہاں سے میں بیت المقدس گیا، پھر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جنت کی سیر کرتا رہا، رب کی خاص باتیں سنتا رہا، اور ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی اور میں واپس لوٹ بھی آیا۔ اب وہی ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا، جو متوقع تھا، جس کا پہلے ہی حضرت ام ہانی نے ذکر فرما دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مانیں گے نہیں، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ اس بات پہ بھی لوگوں کو اکسائیں گے اور اس سے شدید خطرہ پیدا ہوگا، تو اس لیے آپ ذکر نہ کریں۔ ایسے ہی ہوا جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا، اسی طرح انہوں نے شور کیا، اسی طرح انہوں نے مذاق اڑایا، اسی طرح انہوں نے میرے نبی پہ مسکرائے، ہنستے رہے اور لوگوں کو اکساتے رہے، دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ یہ کوئی صحیح بات ہے۔ یہی واقعہ ہوا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو سب کے سب لوگ جو تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان سب نے معاذ اللہ میرے نبی کی اس بات کا انکار کر دیا، ڈینائی کر دیا، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی سنا، کبھی سوچا، کبھی دیکھا، ایسا ہوا جس سے بات کرنی، جس سے بھی بات کرنی چاہیے، ایسے کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو جب ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو وہ لوگ سارے کے سارے جو سننے والے تھے، جو کفار و مشرک، انہوں نے میرے نبی کی بات کا انکار کر دیا، فلیٹلی ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، یہ ماننے والی ہے ہی نہیں، عقل سے، فہم سے، ادراک سے، شعور سے ماورا ہے۔ تو سب کے سب کافروں نے انکار کیا۔ یاد رکھیے گا یہ پہلا گروہ ہے جس نے میرے نبی کی ذات کا بھی انکار کیا، میرے نبی کے معجزات کا بھی انکار کیا، میرے نبی کی بات کا بھی انکار کیا، میرے نبی کی سیادت اور میرے نبی کی نبوت کا بھی انکار کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفت اور مقام کا بھی انکار کیا۔ تو وہ کون تھے؟ ان کا کفر میرے رب نے واضح کیا، فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے، جب سچ ان کے پاس آ جاتا ہے، ہر چیز قرائن سے، آنکھوں سے ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر قرآن نے کہا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا وہ جہنمی بنتے ہیں، جو کافر ہوتا ہے وہی جہنم میں جائے گا، اور جہنم جو ان کے رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کی ذات کا انکار کرے وہ بھی کافر اور جہنمی ہے، جو مصطفیٰ کی بات کا انکار کرے وہ بھی کافر اور جہنمی ہے، جو میرے مصطفیٰ کے معجزات کا انکار کرے وہ بھی کافر اور جہنمی ہے۔ کسی حوالے سے جب حق کا انکار کرتا ہے وہ کل بھی جہنمی تھا، وہ آج بھی جہنمی ہوتا ہے، کیونکہ جب حق آ جائے، دیکھیں نا ایک شخص تک بات پہنچی نہیں، اس کے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی معذرت کر سکتا ہے، جی مجھے پتا نہیں، I didn't know that، لیکن جب اس کو سامنے ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے، عیاں ہو جائے ہر چیز، پھر اس کا انکار کرے، تو پھر قرآن نے کہا الیس فی جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، مثوی للکافرین، جو ان کے لیے بڑی بری جگہ رہنے کے لیے۔ تو یاد رکھنا خدا کو مانتے ہوئے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، نبی کی جو ہے وہ انکار کرے تو پھر بھی کافر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی جو مرضی کرے وہ کافر، وہی ہے جو خدا کا انکار کرے، غلط۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کے معجزات، اسی لیے تو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا کل بھی مسلمہ کافر تھا، آج بھی قادیانی کافر ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کی ذات اور صفات کا انکار کر دیا۔
تو اس لیے وہ سارے کے سارے کافر، انہوں نے جب انکار کیا، قرآن نے کہہ دیا یہ منکرین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ پہلا گروہ تھا۔ اور وہاں پہ اسی لیے قرآن کریم نے یہ شروع کیا، فرمایا رب ذوالجلال نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا نبی کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں خود چلا گیا، حالانکہ اللہ نے یہ شان دی ہے میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے۔ اور ایسے ہوا بھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نمازوں کے تحفے کے وقت تو میرے نبی واپس چلے گئے، جاتے ہوئے تو جبریل بھی تھا، براق بھی تھا، رف رف کا بھی آیا، مگر جب نبی نمازوں کے لیے واپس گئے تھے تو اس وقت کون سا براق ساتھ تھا، اس وقت کون سی رف رف تھی؟ یہ وہی تھا بلغ العلا بکمالہ، اللہ نے یہ شان دی ہے نبی اپنے کمال سے ان بلندیوں تک پہنچ گئے، ان کو کسی براق کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو شان کے لیے تھا، پروٹوکول کے لیے تھا، میرے نبی کی عزت دکھانے کے لیے تھا، ورنہ میرا نبی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، میرا نبی فقط اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ اللہ نے یہ شان اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے گا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے، ممکن کیسے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ ایک لمحے میں جائیں بھی اور آئیں بھی، رات ختم نہ ہو، کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی ذریعہ بتاؤ، کس ذریعے سے آپ پہنچے ہیں؟ آپ نے جو ذریعہ بتایا نا وہ قرآن کی آیت ہے۔ میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا میں براق میں تھا اور براق کی نبی نے شان بیان کر دی ہو کہ جی براق کی رفتار اتنی ہے، میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اسپیشل اور کوئی چیز جس میں سوار ہو کے گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے کیسے ہو سکتا تھا، کس طرح ممکن تھا؟ تو میرے نبی نے کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کیسے گیا، تو مجھ سے سن لو میں اس طرح گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ارے وہ پاک رب ہے جو مجھے لے کے گیا ہے، مجھے لے کے آنے والا ہے۔ میں نے کب کہا میں اپنی خود گیا ہوں، مجھے تو رب نے سیر کروایا، سبحان الذی، کہہ دیجیے آپ بھی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیونکہ وہ لوگ خدا کی ذات کے بھائی انکار کرتے تھے، ان کے سامنے تو پتھر کے بت بنے تھے، ہاتھوں سے بنائے گھڑے گئے بت، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کو وہ پوجتے تھے۔ تو جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمارے دیوتا تو ایسے نہیں کرتے، ہمارے لات عزا منات ہبل تو خود حرکت نہیں کرتے، فرمایا اسی لیے تو باطل ہے، اسی لیے تو جھوٹے ہیں۔ ارے سچا خدا وہ ہے جو کن کہے تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، اس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ خدا کا تصور کیسا؟ فرمایا میرے خدا کی طاقتیں یہ ہیں، میرا خدا چاہے تو مجھے لے جا بھی سکتا ہے اور لا بھی سکتا ہے، تمہیں کیا پتا اس رب ذوالجلال کی عظمت؟ وہ میرا خالق کائنات ہے، وہ میرا مالک کائنات ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ میرا رب ذوالجلال جو مجھے سیر کروانے والا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس ذریعہ کیا تھا، آپ کے پاس سواری کیا تھی، آپ جو اتنی تیزی سے گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، میرے نبی نے کوئی دنیاوی سبب نہیں بتایا، میرے نبی نے کوئی ذریعہ اس طرح نہیں بتایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کیسے اتنے قلیل وقت میں چلے گئے کہ صبح سے پہلے واپس بھی لوٹ آئے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن سنایا، وہ جو قرآن کے منکر، وہ جو خدا کی ذات کے منکر، وہ جو اللہ کی توحید کے منکر، وہ جو اپنے لات عزا منات ہبل کے سامنے سجدے کرنے والے، ان باطل اور جھوٹے خداؤں کو ماننے والوں نے جب سچے رب کی شان سنی، میرا سچا رب وہ ہے جس نے مجھے سیر کرائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سے پاک، وہ کمزوریوں والا نہیں، وہ طاقتوں والا ہے، وہ قوی ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، کام تمام۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف
کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے رب ذوالجلال کی شان، اس کی کبریائی، اس کی قدرت کا اظہار آپ یوں کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اوے کام تمام میسر ہندے نام ادا چت تھریا ادا تے نہ ہی لئیے ہر مشکل حل ہو جاندی ہے، کام تمام سب مل کے میرے نال آکھوئے کام تمام میسر ہندے نام ادا چت تھریا رحم سکے ساوے کریندا رحم سکے حالے بھی نہیں باواز بلند میرے نال آکھو میں دوبارہ پڑھنا، میرا رب ذوالجلال ہوے جڑا بے جان وچوں جاندار پیدا کردا ہے، جڑا عدم نو وجود دیندا ہے، او میرا رب ذوالجلال جڑا کن آکھے فیکون ہوندا ہے، او رب فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، او میرا اللہ فرما رہا ہے اوے کام تمام میسر ہندے نام ادا چت تھریا رحم سکے ساوے کریندا رحم سکے اچھی آنکھوں میرے نال اللہ سب دے سکے ہرے کر دے وے رحم سکے ساوے کریندا تے کہروں ساڑے ہریا رحم سکے ساوے کریندا تے رحم کہروں ساڑے ہریا تے کن دینو کن دینو کوئی نہیں پہنچا عاقل بالغ دانا در جس دے سر سجدے سوٹے لوح قلم اسمانا کی پتہ ہوئے تینوں میرے رب دی قدرت دا، او میرا رب ذوالجلال بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بڑے بڑے عالم دنیا تے آ گئے، بڑے بڑے جڑے سائنسدان آ گئے، مگر یاد رکھیا جے اوے کن نو فیکون، کن فیکون کیویں ہوندا ہے، او بڑیاں جنیاں مرضی بگ بینگ تھیوریز تسی دیندے رہو، مگر نہ کوئی عقل والا، کوئی اپنے آپ کو فہم ادراک والا میرے رب دی قدرت نو جان نہیں سکدا، اوے رب ذوالجلال ہوے جڑا مردہ زندہ کر لیندا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی، اس ویری ڈیولپڈ ایرا، ہن جی دیکھو ہر چیز انہوں نے گلوبل ولیج بنا دیا، دنیا کی ہر چیز پہ تحقیق ہو سکتی ہے، مگر میرے رب کی ذات کی قدرتوں کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ سمجھ سکے گا۔ کنو دینو کوئی نہیں پہنچتا، عاقل بالغ دانا جنہ بھی تو سیانا ہو جا، تینو کی پتا ہوئے کہ رب کون نہ کہ دنیا بڑی کیویں؟ تمہاری تحقیقیں، تمہارا عقل جی سمجھ میں نہیں آتا، ارے تمہاری عقل ناپختہ ہے، عقل کی پختگی نہیں، تمہارے علم کو بھی اور عروج کی ضرورت ہے۔
देखो ना, ये तो समझ आती है, इन्होंने असूल बना लिया जी चांद इस तरह तलू होता है, इतनी मंजिलें होती हैं, इस तरह इतने घंटों में पूरी जो है वो चक्कर लगा लेता है ज़मीन का। सूरज की मंजिलों का बता दिया, अर्थ ज़लज़ले के आने से पहले हालात सारे जो है इनको बता देते हैं। फोरकास्टिंग होती है जी, यूँ बारिश होगी, यहाँ धुंध पड़ेगी, ये सारी चीज़ें बता दी। ज़मीन से पानी बारिश कैसे बरसती है कि आबी बुखारात बन के पानी ऊपर उठता है, नुक्ता इंजमात पे जाके जमता है, फिर जो है कभी बर्फ कभी बारिश बन के जमीन पे जो है वो आ जाता है। अरे ये तो बता दिया कि आसमान से बारिश कैसे बरसती है, जमीन से पानी बुखारात बन के कैसे उगता है। अरे ये तो बता दिया कि जमीन से चश्मे कैसे फूटते हैं। तुमने ये तो जान लिया कि आंख से आंसू कैसे टपकता है, मगर कोई मुझे बताए तो सही, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी अकल, तुम्हारी फहम, तुम्हारा इदराक, तुम्हारा शऊर, तुम्हारी साइंस, तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी दुनिया के साइंसदान सारा इल्म इकट्ठा कर ले, मुझे कोई बताए कि यूं कोई शख्स हाथ करे, उसके हाथ की उंगलियों से 5 पानी के चश्मे जारी हो जाए, ये किसी अकल में नहीं आएगा। ये खुदा की कुदरत है, मेरे मुस्तफा का मोजज़ा। कोई बताए ना साइंसदान कि हाथां जो लहू निकलता तो देखे, खून के कतरे टपकते तो देखे हैं, कभी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते देखे। गोड़े नाल शावां मिठियां हुंदियां वेखियां, चीनी नाल वेखियां, शहद नाल वेखियां, कभी कोई लाबे दहन पाए तो खारे खूह भी मिठे हुंदे वेखे। किस अकल की बात करते हो, किस साइंस की बात करते हो? मेरे रब की कुदरत मनो, मेरे नबी की शान को मनो। इत्थे अकलां वाले शऊरां वाले बिल्कुल ठह जाते ने। दर उस जिस दे सिर सजते सूटे, लो कलम आसमाना, सब मिलके मेरे नाल आखो कुन ओ दीनू, कोई नहीं पाता कुन ओ दीनू, कोई नहीं पाता, आकिल बालिग दाना, दर जिस देते सिर सजदे सूटे, लो कलम आसमाना, ते हुक्म ओदे बिने कख नहीं हिलदा, हुक्म ओदे बिन, हुक्म ओदे बिन कख नहीं हिलदा। ओ कुदरत दा वाली, अपने अल्लाह की शान पढ़िए। अल्लाह साडा शान वाला है, जिन्हें हुक्म तो बगैर ना सूरज निकलता है, ना चंद निकलता है, ना बारिश बरसती है, ना जमीन सब्जा उगांदी है। ये सांस दियां डोरियां भी मेरे अल्लाह के हुक्म नाल चल रही ने पईयां। मिलके मेरे नाल कोई हुक्म ओदे बिन, हुक्म ओदे बिन कख नहीं हिलदा। हर पत्तरे हरी डाली, सारी कायनात नू मुहीत करन वाला मेरा रब्बे जुल जलाल, ओदा कोई ना इहाता कर सके, ना कोई इहाता कर सकेगा। रब हुंदा ही होवे, खालिक हुंदा ही होवे, इलाह होवे, जिहड़ी सारी कायनात जिन्ने मुहीत कीती होवे, मगर ओदी जात नू कोई मुहीत नहीं कर सकदा। जदों उन्होंने पूछया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसो तुसी किवें
غیب کیڑا ذریعہ سی کیڑا تیارہ سی میرے نبی نے براق دا نام نہیں لیا میرے نبی نے اس مقام دے اوتے کوئی یہ نہیں آکھیا جبریل میرے نال سی میرے نبی نے اللہ دا قرآن پڑھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسو تے صحیح کیا کیویں ہو میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ جی اچھی کہو سبحان اللہ میرے نبی نے قرآن پڑھیا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ فرمایا میرا رب مینو پاک رب جن نے سیر کرائی میرا سونا رب مینو لے گیا میرا سونا رب مینو لے گیا اب ان کے ہاں خدا کا تصور کچھ اور تھا اس واسطے انہوں نے انکار کیتا انہوں نے کہا ساڈے تے ہلدے بھی نہیں فرمایا تاں ہی کیا نا انہاں دی عبادت چھڈو تے اس رب نو منو جہاں یہ ساری قدرتاں وہ میرے رب دیاں نے مگر وہ سارے کافر تھے کافر رہے مرے بھی کافر جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ مومن بن گئے تو کافرہ نے مطلقاً انکار کیتا کافرہ مطلقاً انکار کیتا حتیٰ کہ جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ہے کہ ادھر ہی انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ چرج کیتا یا اللہ کیف تحیی الموتى کیویں زندہ کرنا ہے کیویں مارنا ہے کیونکہ جدو نبی بھی فرماندے سن نا کہ میرا رب تواڈے مرن تو بعد تانوں زندہ کرے گا وہ انسان کدی اج تک تو پیو دادے کدی زندہ ہوندا ویکھیا نہیں جیڑا مر گیا وہ مر گیا ہڈیاں گل گئیاں زمین دفن ہو گیا وہ نہیں اٹھ سکتا میرے نبی نے فرمایا میرا رب کر سکتا ہے وہ مرے نو بھی زندہ کرے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے پیارے خلیل نے عرض کی تھی خلیل اللہ علیہ السلام نے یا اللہ تو کیویں زندہ کرنا ہے کیویں مارنا ہے فرمایا کیف تحیی الموتى کیسے حیات و ممات کو تو تخلیق کرتا ہے رب نے فرمایا قال اولم تؤمن اے میرے خلیل تینو یقین نہیں عرض کی تھی مولا مینوں تے پکا یقین ہے پر میں عین الیقین تے حق الیقین دی کیفیت چاہنا وہ پھر اگے لمبا واقعہ قال فخذ اربعۃ من الطیر وہی واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام دا بھی سورہ بقرہ دے اندر کہ آپ جاندے نے پہ ایک بستی کو لو رب دی قدرت آپ ایک بستی کو جاندے نے پہ تو ویکھیا تو بستی جیڑی ہے وہ ساری ٹھئی ہے مسمار ہوئی ہے ڈگی پئی ہے اون دے چھتاں زمین تے پئیاں رب نے اس بستیاں برباد کیتا ہوا ہے یاد رکھنا جنہ مرضی کوئی شہر بناوے نا جی بڑیاں بلڈنگاں بڑے شہر ہن ایک جڑا نواں شہزادہ ہے شہزادہ آکھن گے شرم ہوندی ہے شہزادے تے اونے جڑے مصطفیٰ دے غلام ہون سعودیہ کا محمد بن سلمان انہیں ایک نیوم سٹی بنا رہے لاہور نالوں 15 گنا وڈا شہر وہ 10 لاکھ کی آبادی جہاں وہ بسانا ہے ٹوٹل ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ماڈرن ہر چیز حتیٰ کہ اتنے زمین نہیں اتنے اڈن والی ٹیکسیاں پوری دنیا اور سب سے زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ یہودی کر رہے ہیں جیڑا موجودہ وزیر اعظم اسرائیل دا پہلی دفعہ سعودیہ وزٹ تے آیا اس شہر تقریباً جیڑا موجودہ اطلاعات نے کہ 10,000 بندہ انہوں نے اتنے اس ٹائم آباد ہے سو وہ شہر بنا رہے ہیں کہ ہم اس کو آباد کریں گے لیکن انہوں نے پتہ نہیں اس تو پہلے بھی بڑے بڑے شہر آباد ہوئے سے مگر رب کا جدو حکم آ جائے نا جڑا رب دی ربوبیت کو چیلنج کرے میرے رب کا حکم آتا ہے تو چھتاں انہوں نے گرا دیتی جاتی ہیں پہاڑ ہلا دیے جاتے ہیں یاد رکھنا کبھی اللہ کی ربوبیت اور خدائی کو چیلنج نہ کرنا ایک شخص حضرت رب ذوالجلال نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اسرائیل تجھے کبھی ترس بھی آیا تجھے کبھی رحم بھی آیا کہ جب تو کسی کی جان لیتا ہے جان نکالتا ہے روح قبض کرتا ہے تو لوگ روتے ہیں مائیں بچوں کے بچھڑنے پہ روتی ہیں بچے یتیم ہوتے ہیں بیوائیں ہوتی ہیں تو تجھے کبھی رحم ترس آیا عرض کی یا رب العالمین زندگی میں 2 مرتبہ آیا کتنی مرتبہ 2 مرتبہ فرمایا رب ذوالجلال نے کب عرض کی رب العالمین ایک دریا تھا سمندر تھا ایک کشتی جہاز جا رہا تھا
اس میں لوگ بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ مولا تیرا حکم آیا کہ ابھی اس جہاز کو غرق کر دیا جائے، اس کشتی کو برباد کر دیا جائے، جتنے افراد ہیں سب کی روح کو قبض کر لیا جائے، ڈبو دیا جائے اس جہاز کو۔ اور اس جہاز میں ایک بچہ تھا چند لمحے یا چند دن کا، تو مولا تیرا حکم تھا اس کو نہیں مارنا، اس کی ماں بھی چلی گئی، رشتہ دار بھی، سارے کا سارا جہاز غرق کر دیا گیا، مگر وہ بچہ مولا تیرے حکم سے بچا لیا گیا اور اس کو ایک کنارے پہ لگا دیا گیا۔ مجھے پہلی مرتبہ ترس اس وقت آیا کہ میں نے سوچا ایدا کی بنے گا، جدی ماں بھی ڈوب گئی، باپ بھی ٹر گیا، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، کیویں پلے گا، کیسے بڑا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اس کا کون بچانے والا ہوگا، کھائے گا کہاں سے، رہے گا کیسے؟ جنگل بیابان سمندر سے ایک کنارے پہ لگا دیا گیا۔ مولا پہلی مرتبہ مجھے تب ترس آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا دوسری مرتبہ، عرض کرنے لگا رب العالمین جب شداد نے اپنی جنت بنائی، دنیا جہاں کی نعمتیں، جس طرح یہ نیوم سٹی بن رہی ہے، لوگ شہروں کو، آبادیوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس نے اس وقت رب کے مقابلے میں ایک شہر بنایا، جنت بنائی، اس میں دنیا جہاں کی نعمتیں رکھی، درخت، کھانے پینے کے پھل، دوشیزائیں، ہر چیز وہاں پہ اس نے تیار کی۔ اور جب پہلے دن وہ اس کی تیاری پہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، ابھی وہ اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے سواری سے اترا نہیں تھا، قدم ابھی ایک زمین پہ آیا نہیں تھا، تو مولا تم نے فرمایا کہ اس کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے۔ مجھے دوسری مرتبہ تب ترس آیا کہ ایک مرتبہ اپنی بنائی جنت دیکھ تو لیتا، ایک باری نظر پار کے دیکھ تو لیتا، بغیر دیکھ ہی ٹر گیا۔ مجھے دوسری مرتبہ اس وقت ترس آیا، میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل تجھے ایک ہی شخص پہ زندگی میں 2 مرتبہ ترس آیا۔ بات سمجھے؟ ایک ہی شخص پہ زندگی میں 2 مرتبہ ترس آیا کہ وہ جو بچہ تھا نا، جس کو میں نے بچایا، جس کو میں نے پالا، جس کو میں نے رزق دیا، جس کو میں نے جوان کیا، جس کو میں نے طاقت دی، اس طاقت کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے وہ حکومت دی، اور وہ بچہ شداد تھا، تو جب اس کو طاقت مل گئی، طاقت جو ہے وہ حکومت مل گئی، زندگی مل گئی، اس نے میری نعمتوں کا انکار کر دیا، میری خدائی کو چیلنج کیا، خود زمین پہ نماز اللہ خدا بن کے بیٹھ گیا، اور میرے مقابلے اپنی جنت اور اپنے شہر میرے مقابلے میں آباد کیے۔ تو فرمایا تجھے اس وقت ترس آیا ایک ہی شخص پہ۔ آج بھی معاملہ یہ ہے، حکومتیں دینے والا میرا رب، رزق دینے والا میرا رب، ارے طاقتیں دینے والا میرا رب، یہ جو ہے وہ جتنے اس غرور اور تکبر کو سے بات کرنا جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ارے تجھے نہیں پتا اس سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جنتیں بنائی، جنہوں نے اپنی حکومتیں بنوائی، جنہوں نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا، جس نے شیطانیت کے قدموں پہ قدم رکھا، لیکن نہ وہ ان کے باغ رہے، نہ ان کی بہار رہی، نہ ان کی وہ جنتیں رہی، نہ ان کی وہ طاقتیں رہی، حتیٰ کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑا۔ تو مسلمان یاد رکھنا، اپنے رب کے سامنے کھڑے نہ ہونا، جو وہاں کھڑا ہوا وہ برباد ہو گیا، جو وہاں جھک گیا وہی آباد ہو گیا۔ اپنی دولت، پیسہ، اقتدار پہ کہ میں پتہ نہیں دنیا کی ٹانا ہے، پتہ نہیں تیری کدوں ٹر جانی، کسی نے پتہ ہے کہ کب کوئی اگلا سانس آئے یا نہ آئے۔ اتنی بے ثبات ہے یہ دنیا کہ ایک لمحے کے بعد زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، مل کے میرے نال رکھو، دلا غافل نہ ہو، اچھی میرے نال رکھو، دلا اے سبق بھی اپنے دل نو دے وہ، اے دنیا دل لگان والی جگہ نہیں، اے تھے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مفتی مفکر آئے نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا
ایک لمحے تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا بندیاں، لہذا سانو اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ تو رب وہ جب حضرت عزیر علیہ السلام گزرے نا، قرآن آدھا پہ اللہ دا قرآن پڑھ دینا، آپ اس بستی کو گزرے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ ساری بستی دیاں چھتاں انہاں دے اوتے ڈگیاں ہوئیاں نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یہ ساری آباد بستی برباد ہو گئی ہے، پھر اے ساری آباد جڑی برباد بستی ہے، یہ جڑی برباد ہو گئی ہے، دیکھیا لاشاں بکھری ہوئیاں نے، سامان بکھری آئے ہویا ہے، ہر بندہ جڑا اپنی جڑا اللہ دی بارگاہ انج حاضر ہویا ہویا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے پتہ نہیں اے دنیا کیویں دوبارہ کیویں زندہ ہون گے، کیویں اللہ انہاں نوں اٹھائے گا۔ او دا ذکر بھی قرآن آندا پیا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ کیسے ہوگا، یہ دوبارہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا تو اللہ نے ان کو مردہ رکھا 100 سال تک۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے نیند طاری کر دی تھی، 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام ستے رہے۔ تو جو 100 سال بعد رب نے اٹھایا نا تے پوچھیا، قالا کم لبستا، عزیر کنا کو ستا ہے؟ قرآن گواہ ہے 100 سال عزیر علیہ السلام، اور یہ پہلا زندگی میں انسانوں میں ایک شخص ہے جدوں آپ تے موت طاری کی تھی اللہ نے، تو آپ دی عمر سی 40 سال، تے 100 سال آپ ستے رفا متاع اللہ نے ان کو مردہ رکھا، زندگی ٹھہر گئی، اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی، اس کو سونے سے جو ہے تشبیہ دے دی گئی، کیونکہ موت بھی آدھی، نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، بندہ بالکل مرا، روح نکل جاتی ہے، سیرا سونا کرتی رہتی ہے، جی اسی خواباں وہنے ہیں نا، یہ ساری روح دیاں سیرا نے، اسی تو اتھے ہی ہونے۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی جسم وہی ہوتا ہے، روح جو ہے وہ کوئی رب کی بارگاہ جنتیں موجاں لیندیاں تے کوئی انہوں نکوڑے پیندے ہوندے، تو نیند بھی موت کی طرح ہے، تو اللہ نے انہوں نے موت طاری کر دیتی۔ 40 سال آپ دی عمر، یہ بھی سوال جی کسی بندے کو پھسانا ہوئے نا تو انہوں پوچھو کہ ایک بندے دی عمر 40 سال ہوئے تے پتر دی عمر تے 140 سال ہوئے، یہ ایک ہی مثال ہے۔ آپ جب آپ پہ موت طاری کی گئی، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ ان کا ایک صاحبزادے تھے، وہ 1 سال کی عمر تھی، وہ جب 100 سال کے بعد اٹھائے گئے تو ان کی عمر 140 سال، ان کی آگے شادی، پوتے دی عمر 90 سال، دادا 40 سالہ دا، پتر 140 دا تے پوترا 90 سالہ دا، تو 100 سال کے بعد رب نے دوبارہ ثم بعثہ، اللہ نے دوبارہ ان کو اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا۔ پھر پوچھیا میرے رب ذوالجلال نے، اے پیارے عزیر علیہ السلام نو، اے پیارے نبی کنہ کو ستا ہے؟ قال کم لبستا، کنہ کو جڑا آرام کردہ رہے ہیں، کنہ کو ستا ہے؟ جواب ہے قال لبست یومن او بعد یومن، آپ نے فرمایا مولا ایک کو دیاری ادھی دیاری، قال لبست یومن او بعد یومن، مولا ہے کوئی تھوڑا جہا کو دیاری ادھی دیاری؟ میرے رب نے فرمایا نہیں میرے عزیر، قال بل لبست میاتا آمن فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، فرمایا تو 100 سال ستا رہے یا اللہ وہ کیویں میں تے لگتا دیاری ادھی دیاری ستا؟ رب نے فرمایا اچھا اتنا ستا ہے، ذرا فانظر الی طعامک، اے ذرا اپنی روٹی وے نا جڑی پونے جو بچی سی، اج میں بندہ سفر تے جائے نا تو اپنی روٹی نال بن لیندا، ہن تے ہوٹل کھلے نے ادو ٹفن نال کھڑی دے سی، تو آپ نے فرمایا کنہ کو یا اللہ کو دیاری ادھی دیاری؟ فرمایا فانظر الی طعامک، ذرا اپنے طعام وال ویکھ، روٹی وال ویکھ جڑی بچی سی، و شرابک تے ذرا پانی بھی ویکھ، تے ویکھیا کہ وانظر الی حمارک، تے جیڑا گدھا سی سواری سی اودیاں ہڈیاں بھی گل گئیاں، گدھے کی ہڈیاں بھی گل گئی، تے روٹی تے پانی انج جویں ہون پکا پیا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت کہ 100 سال ان کو مردہ رکھا، 100 سالوں میں
گدے کی ہڈیاں گل گئیں، اس کی کھال گل گئی، وہ زمین مٹی میں مٹی ہو گیا۔ فرمایا یہ دیکھ اپنے سواری کی طرف، وانظر الی حمارک، اپنی سواری اپنے گدے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں، اور اپنے کھانے کی طرف دیکھے، پانی کی طرف دیکھے، اینج جویں حالے تازہ۔ یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ میں نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دی ہے۔ یہ ہے نشانی کہ ایک وقت رب چاہے تو روٹی جڑی حالانکہ چاہیے کھوتے نو 6 مہینے لینے چاہیے سن نا، کیوں بھائی؟ گدے کو چلو مردیاں میں کوئی جاندار ہوئے بھوکھا پیاسا مردہ بھی کوئی ہفتہ 10 دن کٹ ہے نا، تو روٹی دے سویرے خراب بھئی ہو جاندی ہے، پرانی ہو جاندی ہے، 2 دن بعد الی لگ جاندی ہے، پانی بو مار جاندہ ہے۔ انجی نہیں، جو جلدی خراب ہونے والی چیز تھی وہ اللہ نے 100 سال تک تازہ رکھی، اور اسی وقت میں ان کے گدے کی سواری کی ہڈیاں بھی گل گئی۔ فرمایا اے جے میرے رب دیاں قدرتاں، انج رب زندہ کر دے، انج ارے یہ دیکھ رہے ایک وقت میں زندگی اور موت کی نشانیاں، تو جو مر جائیں میرا رب حکم دے گا وہ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس کی قدرت کو چیلنج نہ کرو، انہیں یہ ہر شے قرآن نے دس دیتی ہے، نبیاں نے معجزات بخا دیتے نے، حالے بھی یقین نہ آوے تو بدبختی اس بندے نے، ورنہ ہر چیز اللہ نے کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ تو عرض کرنا پیا صحابی نے جی وقار جیڑا رب مردیاں نو زندہ کر سکتا ہے، جیڑا رب روٹی تازہ رکھ سکتا ہے، جیڑا پانی نو تازہ رکھے، اسی وقت جیڑا سواری دے ہڈیاں بھی گال چھڑے، وہ میرا رب قادر مطلق ہے۔ یاد رکھنا اے جیڑا رب زندگی دے سکتا ہے، موت جیڑا مردے نو زندہ کر سکتا ہے، زمیناں بنا سکتا ہے، آسمان قائم کر سکتا ہے، جیڑا سورج چڑھا سکتا ہے، جیڑا چند دیاں منزلاں بدل سکتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو کیویں گئے؟ فرمایا تن میں کی دساں سبحان الذی، وہ میرا رب ہے جڑا مینوں سیرا کران والا، او دی قدرت نو انکار نہ کرو، او دی طاقت دا انکار نہ کرو۔ اج لوگ سانو بھی آندے نے شاہ جی دسو نبی کیویں چلے گئے؟ میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن شاہ جی دسو کیویں گئے؟ فرماندے نے میں کوئی نال نہیں سا، مینوں تے اتنا پتہ ہے اے رب لجان والا سونا جان والا، فرمانے میں کو نال سا، سانو تے اتنا پتہ ہے اسی قرآن دے منن والے، رب دے منن والے، اسی نبی دے غلام ہاں، رب نے کیا نبی نے فرمایا قرآن چ آ گیا اساں من لیا، اساں سانو نہیں پتا، سانو تے اتنا پتہ ہے سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان، آواز بلند میرے نال آکھو سریلا سبحان الذی اسری بعبدہ، سونا کیویں گیا سریلا مکان سوئے منتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان سریلا مکان لا مکان لا مکان لا مکان لا مکان لا مکان سریلا مکان سریلا مکان لا مکان سریلا مکان سے طلب سوئے منتہا
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. کوئی ہاتھی ہے ان کے آواز بلند رکھو کوئی ہاتھی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کوئی ہاتھی عروج کی بالا العلا بکمالہ. کوئی ہاتھی عروج کی کوئی ہاتھی ان کے عروج ان کے کوئی ہاتھی ہے ان کے عروج کی بالا غلولا بکمالہ. اور وہی لا مکان کے مکی ہوئے وہی لا ہوئے سرے عرش تحت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان. یہ نبی اللہ حضرت عظیم اور برکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کہ میں اپنے اللہ دی توحید بھی بیان کر دینے پہ اپنے نبی دی شان بھی بیان کر دینے پہ. یہ نبی ہے جن کا وہ مکان. یہ نبی ہے جن کا اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سریلا مکان. تو سامنے جیوہ کا رض کرنا پیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تسی منو یا نہ منو مگر میرا رب قادر مطلق ہے. جو چاہے جدوں چاہے جویں چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے. وہ رب نے مینوں لے گیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. مگر پھر بھی انہاں کافراں انہاں بے ایماناں ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ ولید امیہ جنہاں رب دی ذات دا انکار کیتا نبی دے معجزات دا انکار کیتا رب دی قدرت دا انکار کیتا میرے نبی دی نبوت دا انکار کیتا جنہاں قرآن جیسی کتاب دا انکار کیتا. قرآن آندا ہے پیا الیس فی جہنم مثوی للکافرین. وہ جڑے حق سامنے آ جائے پھر بھی حق نو نہ منن وہ جڑا حق دا انکار کرن وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اے کافر اے بے ایمان جہنمی نے تجھے پاسے کون ہے. جدوں نبی دے غلاماں نو پتہ لگا انہاں نے آکھیا کہ گل نبی دی ہے تے ساڈا نبی جا بھی سکدا ہے ساڈا نبی آ بھی سکدا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کافروں نے سنتے ہی انکار کیا اور دوسری طرف کون ہے مومن. کیونکہ اس وقت دو گروہ تھے. تیجا گروہ منافقوں تو اگلے جمعے دساں گا انہوں کی تکلیف ہوگی وہ اگلے جمعے بتاؤں گا. کیونکہ گروہ تو دنیا میں تین ہی ہیں ایک کافر ایک مومن ایک درمیان وہ کدی ادھر تو کدی ادھر کنفیوزڈ جنہوں نے پتہ ہی نہیں جڑے اپنے نسب بھی کنفیوز نے پتہ نہیں ساڈا پیو کیڑا ہے.
انہوں نے سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے آپ انلائٹنڈ سیکولر لیبرلس، جی تمہیں عملی شکلی مثال، عملی نہیں شکلی مثال ویکھنی تو ڈبو چودھری جنہوں نے اپنی کو کام سیدھا نہیں تو سائنس سیدھی کرتے پھرتے، بلکہ شاید اگر کسی ڈبو نو بھی آکھیے نا انہیں آنے پئی میں ہے ضرور کتا پر ایڈا اور میں نہیں، جنہ یہ بھونکتا ہے۔ اب تسی دیکھو نا پچھلے ہفتے مسجد وزیر خان میں دوبارہ اسی فواد چودھری نے، اس بے غیرت بے نسل نے دوبارہ مسجد میں جا کے اور ڈھول کی تھاپ پہ رقص کروایا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، اتنے ادو شوٹنگ کی تھی انہوں نے، کسی جا کے کڑیاں منڈے جب انہوں نے شوٹنگ کی تھی، اس وقت حضرت جناب علامہ خادم رضوی پھر اگلا جمعہ ادھر پڑھایا تھا، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، اگوں نہیں کر دے، اوقاف والوں نے جرمانہ کر دیا، جی تساں بغیر اجازت تو تانوں تے آکھے ہی نہیں سی جو تساں کیتا ہے، تو اس وقت انہوں نے جرمانہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے یہ سیریل چل رہی ہے، اب دوبارہ خود وزیر بے غیرت خود اتنے گیا، ڈھول بجتے ہیں پہ، ایک فلمی اداکارہ نام لے کے ڈھول تے نچتے نہیں پہ، پتر نچن دا شوق ہے تو ماں دے نال گھر نچنا، اپنے گھر میں ڈھول بجاؤ، گھر میں ناچو، اب خود نچ لے، بہن نچا لے، بیوی نچا لے، دھیاں نچا لے، سانوں کی ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا کے گھر کی بے حرمتی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کنجر ہوئے تو کنجر پناہ گھر کرے، یہ مساجد اور یعنی فحاشی اور تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کی عبادت کے لیے۔ مگر پچھوں بھی کوئی نہیں بولتا، نہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، جدوں پھر کوئی رولا پوے گا پھر آکھن گے ویکھو مولوی سڑکاں ڈکتے جلوس کرتے، ان کو آرام ہی نہیں، لیکن خود جو کر رہے ہیں وہ اس کو بھی تو سوچے نا۔ لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے تساں بھی جو یہ جی چیزاں ہوں نا تو تسی بھی چپ کر کے اگے لنگ جاندے، مولوی کی گل ہوئے نا تو انہوں نے گالا، مولوی انج کرتا، مولوی یہ کر دیتا، مولوی نے یوں کر دیا۔ اب یہ ٹرینڈ بنا لیں کہ ہم پاکستان میں شاعر اسلام کی مساجد کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، آواز پہنچے اور پتہ چل جائے کہ ان بغیرتوں کا اس ملک میں جینا تو بھر کر دے۔ ایک بندہ کنجر ہے، میں مان لیا تو کنجر ہے، میں مان لیا تو بغیرت ہے، بغیرتی کھار کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہوٹل ہلا، مگر مساجد کے اندر یہ تماشا کرنا یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو ہم حکومت سے پرزور مذمت بھی اس کی کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے بے غیرت لوگوں کو اپنے پٹا ڈال کے رکھیں، اے نہ ہوئے کہ جدوں کو کتا اے ہو جا کتے جا ڈگ ہو جائے نا ہلکا انہوں پھر وٹے ساری دنیا مار دی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ایسے کتوں کو باندھ کے رکھا کریں، اور بنی گالا لے جا تو بوئے کے بن چھڑ۔ تو سامعین جی وقار عرض کرنا پہ انشاءاللہ آئندہ تین ہی گروہ تھے، کتنے؟ ایک کافر، ایک مومن، ایک درمیان وہ ادھر جائے تو انہوں نال، ادھر آئے تو ساڑھے نال۔ تو لیکن جب مومن ایک کافروں نے انکار کیا تو جدو مومنہ کو گل گئی رولا پہ گیا پورے مکے کے اندر، ویکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کر دیتا ہے، وہ آندھے جی میں گیا ہاں، پہلا آندھے سن جبریل آیا، ہون آندھے میں چلا گیا، اے نمی گل نے، وہ جنہوں آکھن کسنا بھی تو آکھے جی بالکل چودھری جی گل تے تسی ٹھیک کر دو۔ یہ جڑا چودھری ہوندے نا یہ بھی بغیرتی زیادہ چودھری کر دیں، جڑے اپنے پنڈ دے نمبردار تے سردار سمجھ دیں نا، کیونکہ مارا بندہ تو جو انہیں آکھے وہی جو چودھری آکھے وہی اگو مننا لے کے دیتا، یہ ان کی بغیرتی زیادہ ہے۔ وہ اگلے دن میں ایک دوست نے میں لطیفہ کر لیا، اگو چودھری صاحب تھا نا تو انہوں نے دل کر پہ کریلے کھان تے، تو انہوں نے آکھیا وہ لیا تینوں اج کریلے، انہوں نے آکھیا چودھری جی کریلے جی تے سبزی کوئی نہیں، ایڈی اللہ ماشاءاللہ اج خون صاف کر دیے، یہ کر دیے، شوگر ختم کر دیے، انہوں نے کہا وہ پکا، وہ جناب انہیں کریلے بنائے، چودھری بڑے مزے نال کھا دے۔ دوسرا دن آیا تو ان دینوں سمجھا بھی چودھری نو کریلے پسند نے، انہیں مڑ کریلے چاڑ دیتے، چودھری مڑ کھا گیا۔ تیجا دن آیا انہیں مڑ کریلے، انہیں کہا دینوں آ کیا، میں نے میرا منہ کوڑا کر چھڑے، انہیں کہا چودھری جی کو کھانا نہیں شاید ہے،
یہ کوئی سبزی ہے؟ ان چودھری ویکھیا بھی پہلا بیان ہے تو اور سی، ہوں بیان اور پیا دینا، انہیں آخیا اور دینو تو تیری تعریف بڑی کرنا سا، انہیں کہا چودھری جی میں نوکری کریلیاں دی نہیں تھوڑی کرنی، تسی راضی تو میں بھی راضی، تانوں چنگے تو مینوں بھی چنگے، تانوں پیڑے تو مینوں بھی پیڑے۔ گل یہ چودھری بیڑا گرک کرتے ہیں، ماڑا بندہ بیچارہ جڑا نا چودھری نوں ویکھے، لیکن ماڑا ہوئے نا جڑا نبی دا غلام اللہ دی قسم وہ نہیں جے پرتدا، وہ جانا دے چھڑدا ہے، وہ دنیا دے چودھری نہیں امت دے سرداراں ول ویندا ہے۔ تو سامنے جی وقت کافراں نے انکار کیتا، مکے دے سارے چودھری سارے سردار جڑے نے انہوں نے تیاریاں کر لیاں، پراپیگنڈا شروع کر دیتا میرے نبی دے خلاف، اللہ دی قدرت دے جڑا معاذ اللہ انکار کیتا، میرے نبی دے معجزات دا انکار کر دینے پہ گلاں اس چوکے اس تھان دے اس پیڑ بازار وچ ہر جگہ تے گلاں پیوندیاں نے، لوکی گمراہ ہوندے نے پے میرے نبی دے خلاف اکساندے نے پے۔ ابو جہل گلا کردا کردا جدوں اگے گیا تے اگے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے جانشین، میرے نبی دے یارے گار، اے صحابہ دے امام، علی دے بھی امام حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل اگوں سامنے آ گئے۔ ابو جہل کبھی سب تو بڑا نبی دا فالوور ہے وے، سب تو بڑا غلام ہے وے، اگر ابو بکر من گیا تے سمجھو پھر مکہ خالی ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی آکھے میں جو جڑا مجھے نو گل دا پتہ لگا ہے، آپ فرمایا کی ہویا ہے؟ ابو بکر تینوں پتہ ہی نہیں پورے مکے وچ رولا پیا ہے، ہر جگہ ہر بازار ہر گلی اندر ہر تھارے اندر ہر دکان تے ایک کوئی رولا ہے۔ آپ نے فرمایا کی آنے پیا؟ این لگا ابو بکر کیا تین اگر میں تینوں پوچھاں اگر کوئی آکھے میں رات نو مکے دے وچ ساں اتھوں نکلیا تے بیت المقدس چلا گیا، بیت المقدس چ میں آسماناں تے گیا واں، ابو بکر من لویں گا؟ آپ نے فرمایا نا نا میں نہیں مندا، کوئی بندہ نہیں جا سکدا۔ تیجی اورا بول لگا اے ابو بکر اگر کوئی آکھے، اے لفظ بھی میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، اے ابو بکر اگر کوئی آکھے، آپ نے فرمایا میں نہیں مندا۔ سوچی پہ گیا اگر ابو بکر نال رل گیا تے معاذ اللہ نبی دا پھر کلمہ پڑھن والے کوئی نہیں رہن گے، کیونکہ سب تو تگڑا سب تو پہلا سب تو مضبوط آدمی ابو بکر صدیق نبوت دی تصدیق کرن والا کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی آکھے کہ میں گیا ہاں تے میں رات نو واپس بھی آیا، سورج طلوع نہیں ہویا، حالے دن نہیں چڑھیا، ابو بکر من لویں گا؟ آپ نے فرمایا میں نہیں مندا، نہ کوئی جا سکدا ہے نہ کوئی آ سکدا ہے، نہ عقل وچ ہوندا ہے نہ شعور وچ ہوندا ہے نہ فہم وچ ہوندا ہے نہ ادراک وچ ہوندا ہے نہ علم وچ ہوندا ہے، میں ابو بکر نہیں مندا۔ جدوں نے پکیاں کر لیا پھر کہنے لگا ابو بکر جے تم نہیں مندا پھر تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے، آمینہ دے لال کہندے نے جدا تو کلمہ پڑھیا اور نبی کہندے نے میں گیا ہاں۔ ابو بکر دے چہرے تے جلال آیا، او ملونا تو دیانا سے کوئی آکھے میرا نبی کوئی نہیں، اے جے میرے نبی دی گل میں اعلان کرنا سونا جا بھی سکتا ہے، سونا آ بھی سکتا ہے۔ فرمایا تو تیرے سے کوئی آکھے تو تے ایرے گیرے دیا گلاں کرنا تے میں ابو بکر ایرے گیرے نو نہیں مندا۔ اسی نبی دے غلام تے صدیق دے غلام ایرے گیرے پیچھے نہیں ٹردے، کوئی ساڈے بندے بھول جاندے نے، وہ ایویں جتھے کوئی سبز جھنڈا لگا ہوئے نا اوتھے ہی ڈگ پیندے۔ اے سارے ایرے گیرے جے، ولی دی مننے تو کوئی پکا ولی منیا کرو۔ چرساں پین والا پنگا پین والا ایویں ہرا جھنڈا لا کے بہ رہندا ہے تو تسی آندے جی پتہ نہیں کڈا کو ولی ہونا، نہیں کوئی تاتے فرض واجب نہیں انہاں قبراں تے جانا، اے مستحب عمل ہے۔ قبر تے لازم جایا کرو تے اپنے والدین دی قبر تے جایا کرو، میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویا کرو، شیخین نو سلام کریا کرو، سیدنا میر حمزہ نو سلام کریا کرو، یا جدا پکا پتہ ہوئے نا وہ پھر داتا علی جویری کول جایا کرو۔
खाजा अजमेरी को जाया करो, मेहरे अली को जाया करो, जमाती अली को जाया करो, मुजद्दुल फैसानी को जाया करो, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को जाया करो, ताजदार बरेली को जाया करो, मुहद्दिस आज़म को जाया करो, ताजदार हफ्जाबाद को लाया करो। जिदा पक्का पता होवे, आलिम होवे, सुन्नी होवे ते अल्लाह दा ने जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा। एवें ना झंडे वेख के भुलिया जो सुनिया, अपने आप को संभाल, थां थां डिग्या ना कर, उत्थे जाके ब्याह कर जिथे अल्लाह दे रसूल दा जिक्र होंदा है, जिथे नमाज को नहीं, जिथे सजदा को नहीं, जिथे चरसां ते धुएं ते भंग पीती जांदी, उत्थे अल्लाह दे वली नहीं। तो सामीने जी वकर आपने फरमाया तू एवें लगा है, तू ध्यान से किसी हरे गहरे किसी नथू फत्तू की गल करना से, कोई दी गल करना से, मेरा नबी कोई नहीं। जे गल मेरे नबी दी है मैं अबू बकर तस्दीक करना, सोना जा भी सकदा ते सोना, उच्ची आखो सोना जा भी सकदा ते सोना आ भी सकदा है। यही सुन्नियां दा अकीदा है, ओए नबी दी शान होवे असी दलील नहीं मंगदे, असी दलील याद रखना। जब भी अजमत मुस्तफ़ा बयान होती है तो वो लोग ढूंढते हैं कि नहीं ये कैसे हुआ, ये हुआ, चूंके चुनाचे। अब वक्त नहीं, वरना मैं तफसील से एक नया रसूल हदीस भी अर्ज करता। एक सिर्फ जुमला सुनिए, अगले जुमे में वजात करूंगा कि जी जेड़ी अजमत मुस्तफ़ा की गल होवे जी रावी कमजोर है जी, हदीस ज़ईफ है जी। अरे हदीस ज़ईफ हो तो हदीस तो होती है। अगली जुमे इसकी वजाहत से अर्ज को, एक जुमला सुन लीजिए, जिथे रावी कमजोर होवे, रावी जिंदगी झूठ बोलिया हुए, हदीस ज़ईफ हो गई। अबू बकर सद्दीक के पास जो रावी आया है ना मुस्तफ़ा के मेराज का, वो झूठा नहीं, वो कज़्ज़ाब और काफिर है अबू जहल। लेकिन जब उसने नाम लिया ना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का, अबू जहल ने तो नहीं वेख्या, अबू बकर सदीक ने नहीं वेख्या रावी कौन, अबू ने वेख्या रवायत की है। ये नहीं देखा कि रावी कौन है, बयान कौन करता है। नहीं, अज़मत मुस्तफ़ा की बात हो तो रावी नहीं देखते, मुस्तफ़ा की शान देखते हैं। यही अकीदा अबू बकर सद्दीक का है। अरे रावी झूठा भी था, रावी कज़्ज़ाब भी था, अरे रावी काफिर भी था, और काफिर भी यकीनी अबू जहल जैसा था। मगर जब नबी की अजमत की बात हुई, मेरे नबी के मेराज की बात हुई, तो अबू बकर ने रावी नहीं देखा, फरमाया बात मुस्तफ़ा की है, मैं मानता हूं सोना सच्चा है। ये जदों अज़मत मुस्तफ़ा की गल होवे ते इक्को ही गल, हदीस ही ज़ईफ है। लै जा तू इंज दियां गल्लां अपने कोल। हम नबी की अजमत की बात हो, अकायद में हो, तो हदीस पे बहस करो, ये सही है, हसन है, लिजात ही लगैर ही है, ये मौजू है, ज़ईफ है, जरूर बात करो। उसकी सनद पे, उसकी मतन पे, उसकी रिवायत पे, उसकी दरायत पे बात करो। लेकिन जो गल अज़मत मुस्तफ़ा दी होवे ना, तो फिर ये ना वेखो कौन है, ये वेखो गल की दी है, वेखो गल की दी पीरदी है। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम है, उन्हें आख्या मैं गवाही देना मेरा नबी जा भी सकता है, मेरा नबी आ भी सकता है। यही सुन्नियां दा अकीदा, गल अज़मत मुस्तफ़ा दी होवे असीं ना दलील मंगने आ। ये अबू बकर सदीक दा अकीदा है। अबू बकर नबी दी अज़मत ते दलील नहीं मंगदे, अबू बकर नबी दी अज़मत नूं आप मनदे ने। सुन्नियां दा भी अकीदा है, असीं अज़मत मुस्तफ़ा दी दलील नहीं मंगदे, असीं भी आने होए आका हमारे। आवाज़ बुलंद मेरे नाल आखो आका हमारे, झूम झूम के आखो अकीदा सदीक अकबर वाला आका हमारे। कुरान में यही आंदा पे वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा मनन्नास। अकीदा यो रखिया जे, अमान यो रखिया जे, जेड़ा अबू बकर सदीक वाला, उमरे फारूक वाला, उस्माने गनी वाला, मौला अली वाला, हज़रत हुसैन वाला, बिलालो सलमान वाला, ते उन्हां दा अकीदा की होए आका हमारे। अल्लाह तानू और इज्जत अता फरमाए, हर परेशानी तो अल्लाह पना देवे। मेरे नबी का जिक्र करने वाले तेरी जिंदगी
سلامت، تیرا چہرہ سلامت، تیری زبان سلامت رہ جائے۔ میرے نبی نے دعا دیتی ہے جیڑا میرے نبی دا ذکر کر دے اللہ یودا چہرہ بگڑن نہیں دیندا۔ جتنے بھی نبی دے غلام اور مرن تو بعد کوئی میک اپ نہیں کردا مگر چہرہ ترو تازہ کیویں ہوندا ہے، اور نبی دا ذکر کرن والا اللہ دا چہرہ سلامت رکھدا ہے۔ آکھو میرے نال ہوئے آقا، او منکرا آ کے ویکھ لے ہوئے آقا، او دنیا دیا کافر آیا کے ویکھ لے غلام کیویں ذکر کر دینے پہ ہوئے آقا، او نجدیو رافضیو خارجیو نازمیو آ کے ویکھو سنی کیویں ذکر کر دے آقا ہما ہاتھ چوکے سنی آیا گئے تو میں ہاتھ چوکے سر بھی جرائے عزت نہ چوکے آگئے آقا ہما اوے آقا ہما اج کہلے جویں کسے نو خوش آمدید آکھی دائے اوے جویں کوئی آوے اوے اپنا پیارا آوے اپنا محبوب آوے اپنا یار آوے اج باواں کھول کے آکھی دائے آجا میں تیرا انتظار کرنا سا فکانا کعبہ قوسین دا منظر بھی ہے آج تیری معراج میرے نبی دے ذکر ویچے تمیت کھول کے کہہ دو آقا ہما اوے آقا ہمارے اوے آقا ہمارے سبحان الذی اسرا بعبدہ اوے آقا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين اوے آقا ہمارے کنا مزہ ہے دل اپنے نو سکون مل دے آقا ہما سب سے آلہ و بالا سب سے آلہ و بالا سب سے آلہ و بالا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے اوے آقا ہمارے اوے آقا ہمارے سنے جوڑے عرشاتے توری جانے والے سنے جوڑے اے آقا ہمارے سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ ہی بلغ العلا بکمالہ ہی بلغ العلا بکمالہ ہی وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہوئے آقا ہمارے اوے آقا ہمارے اوے آقا ہمارے اوے آقا ہمارے اوے آقا ہمارے سرور کہوں کہ
کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے اللہ رے اللہ رے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، او آقا ہمارے او آقا ہمارے، رب العزت کی قسم او آقا ہمارے او آقا ہمارے، فدائیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یاسین طٰہٰ حامیم، یا کا ہمارے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو، کنز مختوم ازل میں کنز خزانے کو کہتے ہیں، در موتی کو کہتے ہیں، وہ خدا کے چھپے خزانے کا سب سے قیمتی موتی، کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، اتھائیں عبد صد ویندے اتھا حق نال مل ویندے، اتھائیں عبد صد ویندے اتھا حق نال مل ویندے، دماغی کون چکر دیندے انہاں دی ذات کیا پوچھنا ہے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، مگر یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، او آقا ہمارے او آقا ہمارے او آقا ہمارے، سنے جوڑے عرشاں تے